السلام علیکم ورحمۃ اللہ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حدیث مبارکہ کی بلند خوانی کی۔ امید ہے کہ طلبہ آپ نے بھی اس کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اس کا تحریری کام بھی اپنی کاپی میں کیا ہوگا۔ آج جو ہے ہم سبق نمبر 4، عنوان جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ طلبہ، سب سے پہلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کے معنی اور مفہوم سمجھاتا ہوں۔ محبت کا معنی دل کی چاہت اور دل کے جھکاؤ کے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے۔ اللہ کی محبت انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزارنے کا انداز دوسروں سے منفرد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر اس کے اقوال و افعال پر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کے نتیجے میں مومن وہی عمل کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ اس کام سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ: اور ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ طلبہ، اب آئیے اب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 99 کو کھول لیجئے۔ آئیے طلبہ، اب ہم بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو۔ آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو۔ سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ طلبہ، ابتدائی طور پر جو ہم نے بلند خوانی کی تو ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی اگر
کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ ساری کائنات کو بنانے والا، اس ساری کائنات کو چلانے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اس کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ محبت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس سے محبت کی جائے تو اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ تو طلبہ، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی اطاعت گزار بننے کی کوشش کریں۔ تو آپ اس سبق کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے معنی اور مفہوم کو مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اس کی بلند خوانی کی ہوگی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آئیے طلبہ، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 100 کو کھول لیجئے۔ طلبہ، آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے مزید پہلے اس کو سمجھیں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ترجمہ: لیکن اللہ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار اور اپنی امتیوں کو بھی اس بات کی ترجیح دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرما کر انسانوں پر رحم فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا پہنچاتا ہے۔ طلبہ، اب آئیے ہم لوگ بلند خوانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اسی لیے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے۔ انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ طلبہ،
امید ہے کہ آپ کو یہ بلند خوانی کا حصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بنیں تو یاد رکھیے گا یہ ہماری محرومی ہی محرومی ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اطاعت و فرما برداری کے لیے سب سے پہلے کام یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام اچھی طریقے سے کریں۔ پھر دوسرا یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ طلبہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ طلبہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت کے حوالے سے بلند خوانی کی اور اس کو مختصر طور پر سمجھا۔ امید ہے طلبہ آپ نے بھی اس کی اچھی طریقے سے بلند خوانی کی ہوگی اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے پہلے مختصر سمجھیں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ طلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ترجمہ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرے تو اس کا مرتبہ مقام ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال شاعر کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنی میں اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ تو اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد ہم دنیا بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے طلبہ اب ہم بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 100 کو کھول لیجئے۔ آئیے طلبہ اب ہم بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباؤ، اجداد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ طلبہ، آپ نے اندازہ لگایا قرآن کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کتنا زیادہ بلند ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم چل گیا کہ اگر ہم اپنے اعمال کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری صحیح معنی میں کریں۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری صحیح معنی میں کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ طلبہ، اب اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں پڑھا، سمجھا۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھانے کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے بڑی اور پیاری جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو طلبہ ہمیں نماز کا اہتمام بہت اچھے سے کرنا ہوگا۔ آئیے طلبہ، ہم مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے مزید سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 102 کو کھول لیجئے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ طلبہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو۔ اگر تم نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر لی، ان کا کہنا مان لیا، ان کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ طلبہ، آئیے بلند خوانی کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خرد سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ترجمہ: تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کے برکات حاصل ہوتی ہے۔ طلبہ، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ہم اپنے کسی بھی معاملات کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبہ جات کے اندر ہم کام کریں گے تو یقیناً ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو یاد رکھیے گا، نہ تو ہماری دنیا اچھی ہوگی اور نہ ہی ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ تو بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اسی میں ذرہ برابر بھی فرق آ گیا تو یاد رکھیے گا اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ طلبہ، آپ بھی اس کی اچھی طریقے سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں پڑھا اور اسے سمجھا۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ نے بھی اس کی اچھی طریقے سے بلند خوانی کی ہوگی، اس کو سمجھا ہوگا اور ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم ہے اور وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آ کر مکمل کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
طلبہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آ جائے تو یاد رکھیے گا ایسا ذہن رکھنے والے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والے بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آئیے طلبہ اب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 102 کو کھول لیجئے۔ ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے تمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانیت کو وحدت آشنا کر دیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشانی نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ طلبہ، یہ بات بالکل ہمارے کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نبی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب اسی دین پر ہم نے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جس قدر محبت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے گا کہ یہ معاملہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی آپ کے کام میں آئے گا۔ طلبہ، اب آپ نے اچھی طریقے سے اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کرنی ہے اور اب آپ کو جو
تحریری کام دیا جائے گا مشق کی صورت کے اندر، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، یہ آپ نے تحریری کرنا ہوگا۔ MCQs جو آپ کو دیے جاتے ہیں وہ آپ نے خود اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔